محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھ رہے تھے اور اس کا کچھ حصہ یعنی ترجمہ تو ہم کر چکے تھے، لیکن تفہیم تشریح سے متعلق کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سارے کے سارے سجدہ کر دیے سوائے ابلیس کے۔ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کیا، تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے بڑا سمجھا کہ اتنا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، میں تو اس سے بڑا ہوں، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ آیت کی ہم کافی تشریح کر چکے تھے۔ اس میں کیا کہتے ہیں، دو باتیں رہ گئی تھی صرف۔ ایک تو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ بِإِبَائِهِ وَاسْتِكْبَارِهِ وَرَدِّهِ الْأَمْرِ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابلیس، شیطان کافر کیوں ہوا؟ شیطان کافر اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابائہ، حکم نہیں مانوں گا میں، اے اللہ تو نے جو حکم دیا وہ حکم میں نہیں مانتا جی، اور پھر تکبر کیا، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں جی۔ وردہ الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا اور حکم کو ریجیکٹ کرنا، میں نہیں مانتا یہ حکم کو، اس وجہ سے کافر ہوا، نہ کہ بے عملی کی وجہ سے۔ بے عملی کی وجہ سے اگر شیطان اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد نہیں کرتا اور یہی سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو صحیح ہے اور مجھے سجدہ کرنا چاہیے مگر سجدہ نہیں کرتا، اگر حکم کو یعنی دل سے حکم کو ایکسیپٹ کرتا، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے سجدہ کرنے کا، ابلیس کو، شیطان کو جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ سمجھتا کہ وہ سجدے کے لائق تو ہیں لیکن میں نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ اس کے اندر تصور رہتا تو وہ گنہگار ضرور ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ گنہگار ضرور ہوتا کہ بے عملی سے جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور گنہگار کی معافی بھی ہو سکتی ہے، گنہگار کو اس کے گناہ کے حد تک سزا بھی ہو سکتی ہے، جتنا گناہ کرا تھا اتنی سزا دی جائے اور اس کے مطابق سزا دے کر پھر اس کو رہا کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ممکن رہتا ہے۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا۔ جب نہیں مانتا کہہ دیا اور اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر اللہ کے حکم ماننے سے اس مسئلے میں بڑھ کر سمجھ لیا تو وہ کفار میں سے ہو گیا، وہ کفار میں سے ہو گیا۔ اب اس کے متعلق جو ہے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کچھ پوائنٹس لکھتے ہیں، 7 پوائنٹس لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نمبر 1، اپنی ذات کو اعلیٰ ذات اور دوسروں کی ذات کو ادنا اور نیچ سمجھنا، یہ اس کے اندر تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ جو کافر یہ ہو گیا تھا اور گمراہ ہو گیا، شیطان غلط رستے پہ چلے گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی بتاتے، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ واستکبر، بولا نا وہ لوگ، کیا شیطان بولا نا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اصل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں بہتر ہوں، میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، یہ جو تصور ہوتا ہے بغیر عمل کرے کہ چلو علم حاصل کر لیے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ تم 7 تک پڑھ کر رک گئے اور میں 12 پاس کر لیا، تم جو ہے 12 تک پڑھ کے رہ گئے اور میں ڈگری اور پوسٹ گریجویشن کر لیا، تو چلو کوئی آدمی کو کوئی ریزن رہتا ہے، چلو میں اس بنیاد پہ آگے بڑھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک وجہ تو رہتی ہے۔ لیکن یہ یہاں پر پیدائشی طور پر ان مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا، تو اس کی اپنی ذاتی کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، لیکن پیدائشی طور پر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا۔ تو یہ جو اعلیٰ سمجھنا ہوتا ہے یہ گمراہی کا ایک بڑی وجہ ہے۔
اللہ اللہ۔ نمبر 2، توحید فی الحکم، توحید فی الحکم۔ اچھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ جس کے پاس علم ہے وہ اعلیٰ ہے۔ وہ ہم یعنی یہ آیت سے پہلے کی جو بحث کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوال کر رہے ہیں انکار کرنے کے لیے کہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جاننے والے، علم رکھنے والے، نالج رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی علم کو فوقیت کا معیار بنایا ہے، تقوی کو فوقیت اور اونچے ہونے کا معیار بنایا ہے، نہ کہ کیا کہتے ہیں تخلیق کو، کہ وہ اس سے بنا ہے لہذا اعلیٰ ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا۔ اگر کسی کے اندر یہ خیال آتا، اور آج کثرت سے آ رہا ہے یہ چیز، یعنی خاص طور پر ہم یہ جو بر صغیر میں ہم رہتے ہیں، ہند و پاک کی سرزمین پہ، تو یہ جو بر صغیر سب کانٹیننٹل آف ایشیا جو ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ برہمن ہے، یہ شتریہ ہے، وہ دلت ہے، وہ شودرا ہے، یہ ذات پات کی لڑائی یہاں پر ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے، اور ہندو بھائیوں سے اس کا اثر ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں ذات کا ہے تو میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں ذات کا ہوں، کیونکہ میں فلاں ذات میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں پیدائشی طور پر میرا مقام اعلیٰ ہے۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے، اور یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ نمبر 2 جو ہے، اس کے اندر میں خاص طور پر یعنی تھوڑا سا یہ مشکل بات ہوگی، مجھے پتہ نہیں کہ لوگ اس کو کتنا مس یوز کریں گے میرے باتوں کو، تو مگر میرے اب ذمہ داری سمجھ کر میں بتا رہا ہوں، اس معاملے کے اندر بہت حد تک سادات گرامی کے ساتھ بھی اس طرح سے دھوکہ شیطان کر جاتا ہے، اور ان کو ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی پیدائشی طور پہ تو ہم تو اعلیٰ ہے، ارفع ہے، تو ہم تو جنت کے، تو ہم تو جنت تو ہماری ہے جی۔ یہ ایک یعنی ایک شیطان ایسا ڈال دیتا ہے دل و دماغ میں، اور یہ وسوسہ جو ہے وہ، کیونکہ بچپن سے لوگ ہاتھ چومتے، پیر چومتے، اور سید صاحب اور پیر صاحب اور صاحب یہ چلتے رہتا ہے، تو بھی ایک غلط فہمی اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب دیکھو بھئی ہم نماز برابر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، روزہ برابر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے نہیں کرتے، محنت کرتے نہیں کرتے، وہ جو بھی ہے ہم تو اعلیٰ ہی ہے، ہم تو اونچے ہی ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ شیطان ڈال دیا سو ہے، یہ شیطان ڈال دیا سو ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے محبت کا حکم فرمائے، تو امت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرے، اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دے، ان کا ادب کرے، یہ امت کے لیے لازم ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے یہ نہیں فرمائے کہ تم کچھ کرو نہ کرو تم اعلیٰ ہو، یہ نہیں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، یعنی جو اہل بیت سے سرکار نہیں فرمائے، جی جو اہل بیت سے سرکار نہیں فرمائے وہ کیوں مان لیے؟ امت کو حکم ضرور ہے، امت کو حکم ہے کہ وہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرے، ان کا خیال کرے، اور وہ جس کا جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ خیال کرے گا، اتنا زیادہ محبت کرے گا، اتنا زیادہ تعلق رکھے گا، جی وہ اس طرح سے ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اہل بیت کا منبر بغیر عمل کیے، کہ بھائی جن کی وجہ سے آپ تصور کریں نا، اہل بیت کو جن کی وجہ سے مقام حاصل ہے وہ کون ہے صاحب؟ وہ ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ انہی سے تو سارے اہل بیت اور انہی سے سارے سادات کے شجرے اور چلتے ہیں، اور فضیلت انہی کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکشن ان کی وجہ سے ملتا ہے، اور ان کی زندگیاں دیکھو کتنا زیادہ عمل والے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں فرما دیے تھے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی حق پر ہے، جو ان کی اتباع کرے گا وہ حق پر ہوگا، اور جو علی سے اختلاف کرے گا وہ تو یعنی حق کے خلاف ہوگا۔ اتنے واضح باتیں جن کے ساتھ تھے، ان کی زندگیاں اور ان کی کردار دیکھو۔ کیا وہ لوگ کبھی اس طرح سے بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ بھئی ہم تو جنت کے سردار ہیں، اب ہم کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ایک کیا کہتے ہیں، بڑا عمامہ، بڑا جبہ رکھتے اور ایک اچھی بڑی مسند بناتے اور بیٹھ جاتے، ہم تو اعلیٰ ہے، جو سرکار کا حکم ہو گیا ہم تو اعلیٰ ہے، وہ بیٹھے کیا اس طرح سے؟
وہی سادہ لباس پہنتے تھے، وہی کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں روتے۔ امام زین العابدین کی گریہ وزاری جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہوتی تھی، اس کے بارے میں آپ پڑھیں، کتنا اللہ کو مناتے تھے، روتے تھے، توبہ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ وہ لوگ تھے جو گناہ جن سے ہوتے نہیں تھے، جو گناہ کرتے نہیں تھے، لیکن توبہ پر توبہ کرتے تھے۔ اور آج جو ہے ایک غلط فہمی، اکثر یعنی سب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو یہ تصور کر بیٹھی اور یہ غلط فہمی میں آ گئی کہ بھئی ہم کو کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ ہم گھرانہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب یہی منشا ہے، ہم پیدائشی طور پر بڑے ہیں، بس اب سب کا کام ہے ہمارا ہاتھ چومنا، اور ہم کچھ کرے نہ کرے ہم اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں، یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، یہ شیطان ہم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جتنے نمازیں امت پر، ساری امت پر فرض ہے، اتنی ہی نمازیں کیا کہتے ہیں سادات پر بھی فرض ہے۔ اور قرآن جو اچھا پڑھے گا وہ امامت کرے گا، جو علم زیادہ رکھے گا وہی قیادت کرے گا، جو اچھی صلاحیتیں پیدا کرے گا وہ قیادت کرے گا، جو اچھا قرآن پڑھے گا، اچھے مسائل جانے گا، وہ امامت کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کس کو بھی کتنا بھی پڑھنا ہو لیکن سید صاحب ہی امامت کریں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو جیسا یعنی جب آدمی کو کام آتا ہے تو ہی اس کو کام ہینڈ اوور کرتے ہیں، اسی طرح سے مسئلہ کیا کہتے ہیں باقی اعمال میں بھی ہوتا ہے، روحانیات میں بھی ہوتا ہے۔ امت کے اوپر یہ فرض ہے کہ سیدوں کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گھر معلوم ہو، یہ ان کی نسبت معلوم ہو جائے تو وہاں پر ادب کرے۔ یعنی ایک بات میں یعنی امتیوں کے لیے میں یہ بھی سمجھاتا ہوں، بہت سارے لوگ یعنی کیا کہتے ہیں، بعض بڑے بڑے علماء ہیں، یہ عجیب و غریب پاکستان سے تو ایسے لہریں آتی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہلاتے رہتی ہے۔ عقیدے کے معاملات میں بتا رہا ہوں، عقیدہ و عمل بڑا زور لگا کے بھی بعض وقت بہت اچھی چیزیں بھی آتی ہے، بہت خراب چیزیں بھی آ جاتی ہیں وہاں سے، کہ کوئی صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں سیدوں کا ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہاتھ چومنے سے وہ خراب ہو رہے ہیں، ان کو زیادہ عزت دینے سے جو ہے وہ بے عمل ہو رہے ہیں، لہذا ان کو اوپر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا شیطانی سوچ ہے، دیکھو آپ کیا شیطانی سوچ ہے۔ ارے ہم کو پتہ چل جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چپل مبارک ہے، یہ سرکار یہ چپل پہنے تھے، سرکار یہ دستی استعمال کیے تھے، سرکار یہاں پر اپنا ہاتھ نہیں پیر رکھ کر گزر گئے تھے، اتنا بھی پتہ ہو تو وہ جگہ کو چوم لیتے ہیں، وہ جگہ کو چوم لیتے ہیں، وہ نالین کو اٹھا کر، وہ چپلوں کو اٹھا کر اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں۔ اور ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے اور وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ، یہ ناصبیت اور بڑا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ اپنے نبی سے تعلق رکھنے والی نسل سے محبت کرنے سے روکا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ بندوں کو توبہ کرنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، اپنے نسب کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر حرام چیزیں شامل ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کی باتیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اپنے نسل کو بھی محفوظ رکھو، اور اپنے لقمے کو بھی جو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے اس کو بھی حلال رکھو، اور یہ سارے چیزوں کو حلال کرو۔ اور نبی سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، نسل اور ان کا خون تو بہت بڑی چیز ہے، جو چیز سامان وغیرہ بھی رہتے ہیں ان کا بھی ادب ہوتا ہے، ہر شے کا ادب ہوتا ہے۔ امت کے لیے لازم ہے کہ وہ ادب کرے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ خاندان کے جو ممبرز ہیں، آج 1400 سال بعد نوجوان بچے جو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ ہم بغیر کچھ کرے کہ ہم اعلیٰ و ارفع ہو جائیں گے۔ نہیں، نسبت اعلیٰ ہونا ایک الگ چیز ہے، آدمی کا اعلیٰ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب اس خاندان میں پیدا کیا ہے جی، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کی ادا، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا علم، آپ کی ہر حرکت معنی رکھتی ہے۔ جیسا ایک عام مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کیسا ہے سمجھتے ہیں، غیر مسلم ایک مسلمان کے عمل کو دیکھ کر یہ اسلام کیسا ہے سمجھتے ہیں۔ تو جتنا ایک عام مسلمان کو دیکھ کر اسلام سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ایک سید کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ تو بے عملی اگر کوئی سید گھرانے سے ہو اور بے عملی کا شکار ہو تو اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے قیامت کے دن، اس لیے کردار کو بہتر رکھنا چاہیے۔ بہرحال ایک بات آ گئی، ضروری سمجھ میں آیا تو میں تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کر دیا۔ اللہ کرے کہ اس کو کوئی میس یوز اور غلط استعمال نہ کرے کہ سادات کے خلاف زبان کھول دیے، یہ عجیب رہتے، یہ بالکل خدا نہ خواستہ کیوں کریں گے، ہم تو جھنڈا لے کے پھرنے والے ہیں مولا علی کا۔
اللہ اللہ۔ اچھا نمبر 2، ایک تو فرمائیں کہ شیطان اپنے آپ کو ذاتی طور پر بغیر محنت کے تخلیقی طور پر اپنے آپ کو اعلیٰ مانا، یہ ایک اس کی غلطی تھی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو نیچ اور چھوٹا سمجھنا۔ دوسری چیز کیا ہے، شیطان توحید فی الحکم نہیں مانتا تھا، توحید فی الحکم یعنی ان الحکم الا للہ، حکم دینا تو صرف اللہ کا کام ہے، یہ بس یہ حکم ہے، یہ حکم تو اللہ ہی دے گا، اب اس پر عمل کرنا ہے، کیسا عمل کرنا ہے یہ بندوں کا اجتہاد ہے جی۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حکم دے دے وہاں پر کوئی گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بنا چوں چرا اس کو ماننا ہوتا ہے۔ جیسا بندے کچھ حکم دیتے ہیں تو غور نہیں آپ ایسے کی بجائے ایسا اگر کر لیے تو کیسا رہیں گا، آپ یہ مشورہ کر سکتے ہیں بندوں کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے مسئلے میں اگر جب وہ حکم دیتے، ارے بھئی دنیا کے بادشاہوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اگر مشورہ لے تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ آرڈر دیتے ہیں اس کے بعد نہیں سرکار اگر ایسا کر دیں گے اگر بولے تو گردن مار دیتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو کیا جن کے بادشاہت 25-50 سال نہیں رہتی ہے، یہ بادشاہوں کا یہ معاملہ ہے۔ اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم آیا اسجدوا لآدم، وہاں پر مشورہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں اس سے پہلے جب فرشتے بات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پروسیس بتایا، تم نام بتاؤ، آدم تم نام بتاؤ، دیکھو آدم کو علم زیادہ ہے، جہاں پر سمجھانے کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سمجھایا، لیکن جہاں پر آرڈر دیا، یہ آرڈر ہے بس سجدہ کرو، اب جب آرڈر آ گیا ہے تو پھر آرڈر پہ گفتگو نہیں ہوتی، اور آرڈر پہ بادشاہ کے آرڈر پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے تو مالک الملک ذو الجلال والاکرام، پورے بادشاہوں کو پیدا کرنے والا حقیقی بادشاہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی، جب حکم فرمایا تو وہاں پر آرگیومنٹ کی گنجائش نہیں تھی، وہاں پر آرگیومنٹ کون کرتا ہے؟ وہاں پر آرگیومنٹ وہی شخص کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر خلاف عقل ہے تو حکم نہیں ماننا چاہیے۔ شیطان کے عقل میں نہیں گھسی بات۔ آج جو لوگ ملحد ہوتے ہیں، دہریہ ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، وہ یہی دماغ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ خدا کے اوپر دماغ کو رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نے دماغ کو بنایا ہے جی، وہ دماغ اپنے عقل کو اوپر سمجھتے ہیں، تو اپنا عقل اللہ کا حکم آنے کے بعد عقل لڑانا اور یہ نہیں، یہ حکم صحیح نہیں ہے تو لہذا ہم یہ حکم نہیں مانتے، تو حکم کرنے میں عقل آزاد ہے، یہ تصور کرنا عقل آزاد ہے، اللہ کے حکم کو یعنی صرف اللہ حکم دے گا ایسا نہیں، بلکہ ہم بھی اپنی عقل لڑائیں گے، یہ تصور جو ہے اس کو کافر بنایا، یہ تصور اس کو کافر بنا۔ تیسرا الزام اس کا یہ ہے کہ خدا پر الزام لگاتا ہے کہ وہ غلط احکام دیتا ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی، یہ حکم اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے تھا، خدا سے غلط حکم سرزد ہوا ہے، یہ تصور جو ہے ابلیس کو کافر بنایا۔ 3 ہو گئے بات۔ چوتھی بات یہ ہے خلقتہ من طین، وہ دیکھا کہ خلقتہ من طین، یعنی شیطان کی نظر جو ہے وہ مادیات پر ہے، جیسا آج بھی ہوتا نا ہمارے پاس، اس کے پاس پیسہ اتنا ہے، اس کے پاس روپیہ اتنا ہے، اس کا مسل پاور اتنا ہے، فلاں ہے، تو نظر جو ہے مادیات پر رہتی ہے، تو شیطان کی نظر بھی مادیات پر تھی۔ خلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا جی، وہ تو نظر رہا اس کو، لیکن یہ یاد نہیں رکھا خلقتہ من طین، مٹی سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنے روح اس میں پھونک دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں روح پھونک دیا تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سجدہ جو ہے مٹی کی وجہ سے اس کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نفخہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح پھونکا ہے اس کی وجہ سے ہے، تو وہ روحانیات کو نظر انداز کر دیا۔ جو انسان روحانیات کو نظر انداز کرتا ہے اور جو کچھ ہے وہ ظاہر کو ہی مانتا ہے، ایسا آدمی بھی گمراہ ہو جاتا ہے، ایسا آدمی بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انسان کے اندر دکھنے والا انسان بنایا ہے اس سے زیادہ نہیں دکھنے والا انسان اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا سوچنا جو ہوتا ہے، یہ ہمارا ماننا، ہمارا بلیف جو ہے، اس کا باڈی سے کیا تعلق ہے؟ بلیف جی، ہمارا بلیو ہونے کے بعد باڈی عمل کرتی ہے، سیکنڈ سٹیج ہے وہ، لیکن پہلے ہمارا جو بلیو ہے، جو ہمارا یقین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری کیفیت ہے، ایک آدمی کو اچھائیاں اچھے لگتے ہیں، ایک آدمی کو برائیاں اچھے لگتے ہیں، اچھا دکھتا ہے اس کو برا کرنا، تو کیا ہوتا ہے، یہ روح کی نفاست اور طہارت ہوتی ہے، روح کی جو ہے خباثت اور گندگی ہوتی ہے، تو یہ جو روح ہوتی ہے یہ اصل ہے، جسم تو ایک عارضی سواری ہے، ایک عارضی چیز ہے، آج ہے کل چلا جائے گا، مگر روح تو اصل ہے،
روح، تو شیطان کی نظر روحانیت پر نہیں تھی، شیطان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق میں جو روح پھونکا ہے اس کے اوپر نہیں تھی، روحانیت پر نظر نہیں تھی، اور صرف مادیات پر تھی، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا اور کفر کی طرف چلا گیا۔ تو انسان کو روح کو اہمیت دینا چاہیے۔ جب آدم علیہ السلام پر کچھ زور نہ چلا تو حضرت حوا علیہ السلام کی مدد لے کر اس نے گمراہ کیا، اس نے گمراہ کیا۔ یہ شیطانی ایک حربہ ہے، یہ شیطان کا ایک فسادی پوائنٹ ہے یہ، کہ شیطان جو ہے جب انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے تو انسان سے اٹیچ چیزوں کو استعمال کرتا۔ تو انسان ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی میری بیوی ہے، میرے بچے ہے، میرا شوہر ہے، میرے ماں باپ ہے، میرے اولاد ہے، اور کیا کہتے ہیں میرے دوست احباب ہے، میرا ماحول ہے، کیا ان کے لیے تو میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ تو یہ شیطان کا پیترا ہے کہ جب شیطان ڈائریکٹ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے تو بچوں کا کچھ ایسا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے کہ بچوں کے خاطر بھی انسان غلط کام کر بیٹھتا، بیوی کے خاطر غلط کام کر بیٹھتا ہے، شوہر کی وجہ سے کوئی غلط کام کر بیٹھتی ہے، تو یہ شیطان کا ایک چال رہتا ہے۔ اچھا، 6واں پوائنٹ کیا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور شیطان کیا کیا صاحب؟ شیطان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، قسمیں دیا ان لوگوں کو، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں دیا کہ اے آدم میں غلط نہیں بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ پھل کھا لے سکتے آپ، یہ آگے بیان آئے گا اس کا، تھوڑا ڈیٹیل آئے گا اس کا، لیکن اب یہ 7 پوائنٹس میں ہے تو میں ذکر کر دے رہا ہوں۔ قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، غالباً سورہ اعراف میں ذکر ہے یہ قسموں کا غالباً، جی ہو۔ تو میں آپ لوگ کو نصیحت کر رہا ہوں، اس طرح سے کر رہا ہوں۔ اب یہ قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو اس میں یہاں پر ایک دلالت ملتی ہے کہ جو انسان کے مزاج میں کفر ہو، جو انسان کے مزاج میں جھوٹ ہو، ویسا آدمی جھوٹ بولتا بھی ہے اور جھوٹ پر قسمیں بھی کھا لیتا ہے، آسانی سے قسمیں کھا لیتا ہے، وہ یہ ہماری بات مان لو، یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے حکومت پانے کے لیے اور برتری پانے کے لیے آج ہم حکمرانوں کو اور پولیٹیشنز کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، یعنی سامنے والے کو جھوٹی قسمیں دے دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان سے بول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ جو کمزور ہے پوزیشن پہ آنے کے بعد اس کو پیٹ کر، کیا کہتے ہیں، اس کو مار کے دبا کر اس کو کمزور کرتے ہیں، اور جس کو مار پیٹ نہیں کر سکتے اس کو پھر دھوکہ دیتے رہتے، اور ایک جھوٹ قسم کھاتے، اور ایک جھوٹا وعدہ کرتے، اور ایک چکر دیتے، اور ایک اس کو ڈبا دیتے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کر کے پوزیشن حاصل کرنا یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ بالکل شیطانی سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے۔ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام، ان دونوں کو بھٹکانے کے لیے پہلے جھوٹ بولا، اور ان کو بڑے بڑے پلان پیش کیا کہ اگر تم کر لیں گے تو اگر تم کھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے اور بڑا مقام پالو گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو نہیں بھٹکا سکا تو بی بی حوا علیہ السلام کو بھٹکا دیا، اور بی بی حوا علیہ السلام وہ پھل لا کے دے دیا، وہ جو بھی پھل تھا وہ پھل لا کے دے دیا، اور آدم علیہ السلام کھا لیے۔ تو ایسا نہیں ایسا دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کر قوم کو اندر کر دینا، یہ شیطانی کام ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ کا کام ہے، جی پولیٹکس کمزور دماغ والوں کا نہیں، بالکل پولیٹکس بہت طاقتور دماغ کا کام ہے، لیکن اگر وہ طاقتور دماغ بہت طاقتور ہو کر اگر شیطان کے راستے پر چلتا ہے، ابلیس کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ بھلے کتنے بھی پوزیشن حاصل کر لے اور کتنی بھی اونچائی پہ چلے جائے، ٹھکانہ تو آخر میں پہنچنا تو جہنم میں ہے۔ جی چھوٹے MLA بن کر جہنم میں جائے گا، یا کونسلر بن کر جہنم میں جائے گا، یا MP بن کر جہنم میں جائے گا، یا وزیر اعظم پریزیڈنٹ بن کر جو ہے پریزیڈنٹ آف کنٹری بن کے جہنم میں جائے گا۔ لیول تیرا کوئی بھی ہو لیکن جا تو جہنم میں رہا ہے نا۔ اب شیطان جو ہے وہ مرکز ہے، شیطان بہت بڑا پاور ہے، شیطان بہت بڑا پاور ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، مرکز شر ہے، یعنی پوری یونیورس میں جو شر ہے، اس وقت شر جو چل رہا ہے اور بدی جو پھیل رہی ہے، اس کا مرکز اور قوت اور صدارت اور اس کا ارتکاز جو ہے وہ ابلیس کے پاس ہے۔ بہت بڑا پوزیشن ہے، بڑا پوزیشن شر کا ہے، بڑا پوزیشن شر کا ہے۔ آپ ایسا تصور کریں نا کہ یہ کچرا جو ہے وہ گندی چیز ہے، اور کچرے سے بیماریاں پھیلتے ہیں، تو بولے اس کا بہت بڑا مقام ہے، یعنی چھوٹا کچرا نہیں ہے بلکہ وہ کچرے کی کنڈی ہے، نہیں کچرے کی کنڈی نہیں، کچرے کی بہت بڑی کنڈی ہے، بلکہ جو ہے وہ پورا ایک یارڈ بنا ہوا ہے جہاں پر کچرا لا کر ڈمپ کیا جاتا ہے۔
تو وہ کتنا بھی بڑا ہو ہے تو کچرا ہی نا، ہے تو کچرا ہی نا، تو اس سے تو بیماری ہی آئے گی، بدبو ہی آئے گی، تکلیف ہی ہوگی، اس سے کچھ اچھا تو ہونا نہیں ہے۔ تو کسی کا اگر عقل مضبوط ہے اور کسی کے اندر صلاحیت زیادہ ہے تو وہ سوچ لے کہ وہ اپنے صلاحیتوں کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر اپنی پوزیشن بنانے کے لیے وہ ساری امت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جھوٹے وعدے، جھوٹے قسمیں، جھوٹے کھیل، جھوٹے چکر ان کے ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ سوچ لے کہ وہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے گا تو وہ شر کا مرکز اور برائی کا اور گندگی کا مرکز بنے گا، اور انتہا اس کی جہنم میں ہوگی۔ اور 7واں پوائنٹ اس میں حضرت بیان فرماتے ہیں کہ عزت کے سامنے نہ دنیا کی پرواہ کرو نہ عقبہ کی، پوزیشن حاصل کرنا ہے بس۔ یہ شیطان کا یہ مقصد تھا کہ بھئی میرے اوپر، میں آدم کو نہیں مانتا، آدم کو بڑا مانو، نہیں مانتا، اب اپنی پوزیشن کے لیے، اب بھلے اب پوزیشن کے لیے کرنٹ سچویشن میں اللہ تبارک و تعالی شیطان الرجیم کہہ کے ہکال رہا ہے، کہاں وہ معزز عزت کے ساتھ نورانی فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا، بلکہ جیسا کہ بعض بزرگان دین بیان کرتے کہ وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، اور کیا اتنا بڑا مقام اور عزت اور عظمت اور نماز اور کیفیت اور کیا کہتے ہیں نور کی زندگی وہ گزارتا تھا۔ وہ سارا ترک کر دیا ہے، بولا نہیں یہ جاتا تو جائے، دنیا برباد ہوتی ہے آج، پریزنٹ جو ہے آج اگر برباد ہوتا ہے تو برباد ہو جائے، آخرت میں اس کو جانا تھا جہنم میں ایسا کر کے، تو آخرت برباد ہوتی تو برباد ہو جائے، لیکن اپنے سٹیٹس سے میں نیچے نہیں آؤں گا، اپنی پوزیشن، میری انا، میرا ایروگنس، میرا ایگو، نہیں صاحب میرا ایگو ہرٹ نہیں ہو سکتا ہے، میرا تو یہ مقام، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی پوزیشن اور اپنی ایگو کے لیے دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، یہ ابلیس ہے۔ اور یہ رخ پر جو چلتے ہیں، یہ جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں، یہ رستے پر جو چلتے ہیں، یہ رستے کو جو مانتے ہیں، وہ ماننے والوں کو ابلیسزم کا نام دیا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک ابلیس ازم ہے، یہ ابلیس ازم ہے، ایک الہی ازم ہے، الحزب اللہ۔ قرآن کریم میں ذکر ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی غالباً سورہ حشر میں بیان کیا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا، سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی ایک حزب اللہ فرمایا، سورہ حشر میں ہے یا سورہ مجادلہ میں ہے، مجادلہ میں، سورہ مجادلہ کے اختتام پر 28واں پارے کا جو پہلا سورہ ہے اس کی اختتامی آیت آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دو گروپ کا ذکر کیا ہے، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان۔ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، جس کو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ الہی ازم کا نام دے رہے ہیں، الہی ازم سمجھانے کے لیے، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان ازم، ابلیس ازم۔ تو یہ ابلیسزم کی یہ 7 پوائنٹس ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے اور اپنی زندگی میں ٹٹولے، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے تو سمجھو کہ ہم شیطانیت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے، شیطان کو دھتکارنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔